الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، پچھلی ویڈیو میں نواسائے رسول حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی سخاوت کے بارے میں باتیں آئی تھی، ان کے شان کے بارے میں باتیں آئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب یزید خلیفہ بنا اور لوگوں سے اپنی خلافت کے لیے بیعت لینے لگا تو بہت سارے لوگوں نے یزید کی خلافت کے لیے بیعت کا انکار کر دیا، بیعت لینے سے منع کر دیا، بیعت کرنے سے منع کر دیا، اور کوفہ کے سارے حضرات اکثر و بیشتر لوگوں نے انکار کیا، اور کوفہ کے لوگوں نے مسلسل ایک جگہ جمع ہو کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 12,000 خطوط کوفہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ حضرت آپ کوفہ تشریف لائے، ہم خلافت کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے حقدار ہیں۔ مسلسل خطوط آتے رہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس تعلق سے لوگوں سے مشورہ کرتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اکثروں نے سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا گیا تو انہوں نے فرمایا کوفہ والوں کی تاریخ میں وفاداری نہیں ہے بلکہ کوفہ والوں کی تاریخ میں بے وفائی ہے، آپ ہرگز نہ جائیں۔ آخرکار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سوچتے رہے اور دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ آج کوفہ والوں کے خطوط آ رہے ہیں، کوفہ والوں کی فریاد ہمیں مل رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی، اللہ اس وقت مجھ سے سوال کرے گا، حسین یزید خلیفہ بنا، خلیفہ بننے کے بعد تمہارے نبی کے دین مٹ رہے تھے، اللہ رسول کے طریقے ختم ہو رہے تھے، کوفہ والوں نے تمہیں پکارا، کوفہ والوں نے تمہیں آواز دی سچائی کے ساتھ دینے کے لیے، حق کے ساتھ دینے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، کیا تم نے حق کا ساتھ دیا؟ کیا ان کی پکار پر تم حاضر ہوئے؟ جب اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس خیال کو لے کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے کوفہ جانا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو فیصلہ کرتے ہیں کہ سفر شروع کریں۔ تو مشورہ ہوا تو آخرکار یہ طے پائی کہ آپ پہلے خود نہ جائیں بلکہ کسی اور کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجیں۔ تو چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ان کے معصوم 2 بچے تھے، وہ بھی ضد پر بیٹھ گئے کہ بابا ہمیں بھی ساتھ جانا ہے۔ آخرکار مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے دونوں چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے ہیں تو سارے کوفہ والا، کوفے کے لوگ ان کے استقبال میں شہر سے باہر نکل گئے اور ہر ایک نے آپ کا استقبال کیا، خوش آمدید مرحبا کہا۔ ہر جگہ ان کی آمد کی خبر
گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، ہر جگہ ان کی آمد کی خبر، اور ہر کوئی ان کے ہاتھ پر آ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خلافت کے لیے بیعت کرنے لگے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھے، نرم مزاج تھے۔ کوفہ کے اکثر لوگ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کرنے لگے۔ حالات بڑا خوشگوار تھا، ہر جگہ گھر گھر میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چرچے، نواسۂ رسول کے چرچے ہو رہے تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حالات بالکل صحیح ہے، ترنت ایک خط لکھا، فاسٹ خط، کہ آپ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تشریف لے آئے، یہ حالات بالکل صحیح ہے، درست ہے، ہر کوئی آپ کے بیعت کے لیے تیار ہے، اور آپ کی خلافت کے لیے میرے ہاتھ پر ہر کوئی بیعت کر رہے، آپ آ جائیں۔ اس خط کو لکھا اور یہ خط روانہ ہو گیا۔ ادھر یزید کو معلوم ہوا کہ کوفہ کے ہر لوگ، ہر کوئی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو یزید نے سوچا کہ یہ میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے جاسوسی کے لیے اپنے ایک نمائندے کو، ایک شخص کو بھیجا۔ کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر جو ہے ان کے گھر میں آئے اور حالات معلوم کرتے ہیں، اور ان سے آ کر پوچھتا ہے کہ سرکار کے خلاف، حکومت کے خلاف آوازیں اٹھ رہے ہیں، آپ سختی سے ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ گورنری کا میں طاقت اللہ کے مخلوق پر استعمال نہیں کر سکتا، اللہ کو میں ناراض نہیں کر سکتا۔ نرم مزاج تھے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لے رہے تھے، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ جاسوس جا کر یزید کو خبر پہنچاتا ہے۔ یزید فوراً، بصرہ کا گورنر تھا ابن زیاد، اس کو وہاں سے منتقل کر کے، شقیل قلب تھا، سخت مزاج تھا، سخت دل والا تھا، نعمان بن بشیر کو گورنری سے منتقل کر کے ہٹا کر بصرہ سے، وہاں سے ابن زیاد کو نکال کر کوفہ کا فوراً گورنر بناتا ہے، اور گورنر بنتے ہی کوفہ آ کر وہ اعلان کرتا ہے، جو بھی یزید کے خلافت کے لیے بیعت کرے گا اور اپنے بیعت پر قائم رہے گا، اس کی جان بخش دی جائے گی، اور جو یزید کے خلافت کے خلاف جائے گا، جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ یزید کے خلافت کے لیے بیعت کا انکار کرنا، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یہ حکومت کے ساتھ غداری کرنا ہے، اور غداری کی سزا موت ہے۔ جب ابن زید یہ اعلان کرتا ہے تو اعلان سنتے ہی جو سارے لوگ دعویٰ کر رہے تھے، بلکہ روایات میں یوں بھی آتا ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ 4000 کے فوج تیار ہو کر گورنر ہاؤس پر بھی حملہ کرنے والے تھے، لیکن جب یہ 4000 کا ساتھی گورنر ہاؤس کے پاس گئے تو وہاں دیکھتے کہ ابن زید کوفہ کے بڑے سرداروں کو اپنے ہم خیال بنا لیا ہے،
بڑے سرداروں کو اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ تو ان 4000 ساتھیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے سردار ابن زید کے ساتھ ہے تو پھر وہ وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ تو ابن زید کے اس اعلان کے بعد کہ جو بھی یزید کے خلاف بیعت کرے گا اس کی جان بخشی نہیں جائے گی، یہ اعلان سنتے ہی سب کے سب مکھر گئے، وعدہ خلافی کر بیٹھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ دینے والے واپس ہو گئے، ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے مجھے ساتھ دیا، ابھی بیعت کی اور تم لوگ چھوڑ کر جا رہے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کسی نے بھی ان کو ساتھ نہیں دیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اکیلے تنہا رہ گئے۔ کسی نے اپنے گھر میں، یہاں تک کہ اعلان ہوا کوئی اپنے گھر میں ان کو ٹھکانہ نہ دے۔ ایک تھے جس کا نام ہانی ہے، انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں پناہ دی، اپنے بچوں کے ساتھ ان کے گھر پر ٹھہرے۔ ابن زید کو معلوم چلا، ابن زید کے لشکر ان کے گھر پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہانی کو اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے معصوم بچے کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ ابن زید اپنا ایک فوج تیار کرتے ہیں۔ ابن زید کی 1000 افراد پر مشتمل ایک قافلہ نکل جاتے ہیں۔ ادھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنا وہ خط ملتے ہی مدینہ سے اپنا سفر شروع کر کے مکہ جاتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ سے 3 ہجری سن 60 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں مکۃ المکرمہ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں کوفہ کے لیے۔ راستے میں کئی افراد سے ملاقات ہوئے۔ مکے کے جو حاکم تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کوفہ بالکل نہ جائے۔ مشہور شاعر تھے عرب کے، ان سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی کہا کہ آپ ہرگز نہ جائیں۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، میں ارادہ کر لیا ہوں، مجھے جانا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں ایک جگہ پر خیمہ لگا ہوا ہے۔ ظہیر جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ حج سے فارغ ہو کر واپس کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ بلایا تو جانے سے انکار کر دیا، تو بیوی نے کہا تمہیں بلانے والے کون ہے؟ نواسۂ رسول ہے اور تم نہیں جا رہے ہو۔ فوراً جاتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں، بس دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنے خیمے میں جاتے ہیں، خیمے کو اکھاڑتے ہیں، سامان سارے کے سارے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے ہیں، قافلے کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہیں طلاق ہے، تم اپنے بھائی کے پاس چلے جاؤ، اور ان کے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنا سفر شروع کر کے کوفہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو راستے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے، راستے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے خطوط لکھا تھا، 12,000 خطوط آئے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ مکھر چکے ہیں، سارے کے سارے لوگ واپس پھر چکے ہیں، سارے کے سارے لوگ اپنے فیصلے کو بدل چکے ہیں، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ یہ خبر بھی ملی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے معصوم بچے کو بھی ابن زید نے شہید کر دیا ہے۔ اب یہ سننا تھا تو کہنے لگے اب تو ہم سفر شروع کر چکے ہیں، واپس جانا بھی صحیح نہیں ہے۔ آخرکار مقدر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو مقام قادسیہ سے کچھ سامنے بڑھتے ہیں
تو ابن زید کی وہی لشکر 1000 افراد پر مشتمل آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور ان سے کہتے ہیں کہ یزید کے لیے آپ بیعت کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں ایک خونی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، جس نے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے معصوم بچے کو شہید کیا ہو، میں ان کے لیے کس طرح سے بیعت کر سکتا ہوں؟ 3 باتیں رکھی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ مجھے واپس جانے دو، جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں ہم وہاں واپس چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہی یہ تو پھر ہمیں خود یزید سے ملاقات کرنے دو تاکہ اپنی بات اس کے سامنے رکھ سکے۔ تیسری بات یہ کہی کہ ہمیں راستہ چھوڑ دو، ہم کسی اسلامی سرحد پر چلے جائیں گے۔ تو ابن زید کی جو یہ لشکر، یہ فوج تھے، انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بات بھی نہ سنی، بلکہ ڈائریکٹ انکار کر دیا۔ ابن زید کے حکم پر یہ فوجی لشکر 1000 افراد پر مشتمل چاروں طرف سے گھیراؤ کر کے ان کو لے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اپنا سفر سامنے کر رہے ہیں اور چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ قافلہ بڑھتے 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 ان کو ایک میدان میں لے آئے، جس کو میدان کربلا کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ٹھہرایا گیا۔ اس قافلے کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کون سے میدان ہے؟ تو بتایا کہ یہ کرب بلا ہے، یہ کربلا ہے۔ کرب بلا یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا مقام۔ 2 محرم الحرام کو وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اب اس میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دیکھ کر فوراً سمجھ کے ہاں یہی وہ میدان ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ یہاں پر میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ میں نے جو خواب میں جس میدان کو دیکھا، جو چیز دیکھا، یہی وہ میدان ہے۔ ہاں میرے مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو 2 محرم الحرام کو وہاں پر پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان حضرات کے لیے پانی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پانی بند ہے، پانی کے لیے فاقے ہیں۔ ایک تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے 40 دن پانی بند کیا گیا، اور یہاں پر نواسۂ رسول اور تمام اہل بیت کے لیے پانی بند کیا گیا، تاکہ مجبور ہو کر یہ یزید کے لیے بیعت کر بیٹھے، مجبور ہو کر یزید کے لیے بیعت کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں یزید کے لیے بیعت کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ آخرکار پانی سے فاقے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ترس رہے تھے۔ علی اصغر معصوم، جن کے بارے میں آتا ہے تقریباً 1.5 سال کی عمر ہوں گے، بیٹی نے کہا ابا جان اس کو لے جائے، کم سے کم بچے کو رحم کھا کر پانی کچھ دے دے۔ بچے کو لے جا کر سامنے گئے، کم سے کم بچے کو تو پانی دے دو۔ تو فرماتے ہیں کہ ظالم ادھر سے تیر سے حملہ کرتے ہیں، اور بچے کے جسم میں وہ تیر جا کر لگتا ہے، اور امام علی مقام کے ہاتھ میں ہی علی اصغر معصوم 1.5 سال کا بچہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ وہ لے جا کر خیمے میں بیٹی کو دیتے ہیں، گھر والوں کو دیتے ہیں۔ لڑائیاں شروع ہوتی ہے، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، دونوں طرف سے لڑائیاں شروع ہوتی ہے، دونوں طرف سے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ آخرکار دغا بازوں کی فوج ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، بے وفاؤں کا فوج ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کو اپنا خطوط دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہی وہ خط ہے
تم ہی لوگوں نے مجھے بلایا تھا اور آج تم ہی لوگ جو ہے نا مجھے قتل کرنے پر تلے ہو۔ آخرکار حملہ ہوئے اور ان پر حاوی ہو کر ایک ایک کو شہید کر دیے، ایک ایک کو شہید کر دیے۔ اکیلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بچ گئے، کہا میں نماز پڑھ لوں، نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لو۔ نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھ رہے ہیں، شمر ملعون نماز کی حالت میں آتا ہے، ان پر حملہ کر کے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اے امام حسین کو چاہنے والو، اے عاشق نبی کہنے والو، اے اہل بیت سے عشق رکھنے والو، جھوٹی زبان سے دعوت کرتے ہیں کہ ہم عاشق نبی ہیں، ہم نواسۂ رسول کی عاشق ہیں، ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے عاشق ہیں۔ ذرا سوچو، وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کی یہ سردار ہے حسن حسین رضی اللہ عنہما، میدان کربلا میں پیاس کی شدت میں پینے کا پانی تک نہیں، لڑ رہے ہیں پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں، ذرا ہم اپنی زندگی کو کھول کر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ ہم نے کتنی نمازیں آج تک پڑھی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نواسۂ رسول کے میدان کربلا میں لڑتے ہوئے بھی سارا گھرانہ شہید ہو چکے ہیں، بھائی شہید ہو چکے ہیں، بیٹے شہید ہو چکے ہیں، ہر ایک شہید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی نماز کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، نماز میدان کربلا میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہم ایک بھی نماز نہیں۔ یہ تو جھوٹے دعوے ہیں میرے بھائیوں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے سر کو کاٹ کے یزید کے دربار میں لے جا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو واقعی کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ سکھاتا ہے ہر ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، ہر ہمیشہ حق پر جمے رہنا ہے، ہر ہمیشہ حق بات کہنا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حق کا ساتھ دیا، حق کی بات کہی، اسی لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کی۔ اور آپ جو یہاں پر آئے تھے، آپ کو بادشاہت کی خلافت کی کوئی خواہش نہیں تھی، اب خلافت کی لالچ میں میدان کربلا نہیں پہنچے تھے، آپ تو صرف اس لیے پہنچے تھے کہ جو دین کا طریقہ مٹ رہا ہے، اللہ رسول کے طریقے مٹ رہے، وہ صحیح ہو جائے۔ دوسری بات، آپ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، کوفہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر کوفہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ذرا سوچیں، کوئی اپنی بیوی بچوں کو میدان جہاد میں لے کر جاتے ہیں؟ آپ تو بیوی بچوں کو ساتھ لے گئے ہیں، پورے گھرانے کو ساتھ لے کر گئے ہیں، تو آپ تو یہ سوچے تھے کہ ہم کوفہ میں آرام سے رہیں گے بیوی بچوں کے ساتھ، لڑنا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔